اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ حاضران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت بابرکت سے جو حضرات نے فیض اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس سے علم کی خیرات حاصل کی، ان بے مثال جانثار لاجواب شخصیتوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ ہیں۔ ان بزرگوں نے اپنی زندگی کے لیل و نہار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں گزارا اور آپ کے صحبت بابرکت سے خوب استفادہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، ارشادات و فرمودات جو کچھ بیان فرمائے وہ سب کے سب تمام تر صحت اور مکمل امانت کے ساتھ بعد میں آنے والی قوم تک ان حضرات نے پہنچایا۔ حاضرین، جس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیام کا دار و مدار، رب کے فرمان کا دار و مدار انبیاء کرام پر موقوف ہے، ایسے ہی انبیاء کرام کے فرامین اور احادیث شریفہ کی صحت اور سلامتی کا دار و مدار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پر ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کا انکار کرے یا معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا پیام نہیں پا سکتا، رب کے احکام جان نہیں سکتا، اور رب کے فرمودات کو پا نہیں سکتا، اللہ کے ذات پر ایمان نہیں لا سکتا۔ ایسے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شخصیات پر اگر کسی کو شک ہو یا ان کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہو تو پھر ایسا شخص بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، حضور کے فرمان اور منشے کو ہرگز پا نہیں سکتا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے ان سب باتوں کو محفوظ رکھا اور آنے والی قوم تک پہنچایا۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے اور ایک زمانے سے بھی لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے صحابہ کرام کی شخصیتوں کو مطعون کر دیا جائے اور ان کی ذوات کو متہم کر دیا جائے۔ یہ یہودی سازش اور یہ یہودی کوششیں صرف اس لیے ہے کہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی صحت دنیا میں قائم نہ رہے اور مسلمانوں کو اسلام کے احکام کے متعلق بدگمانی ہو جائے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ بعض نادانوں کا یہ خیال ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 6 صحابہ کرام تھے، جبکہ 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی تعداد ہے، لیکن بعض یہ کہتے ہیں کہ صرف 6 تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ 6 ہی اگر صحابہ تھے اور کوئی نہیں تھا حضور کے ساتھ میں اور کسی کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو آپ نماز کس سے پڑھ رہے ہیں، کس کے طریقے سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ کس حدیث سے آپ نے لیا ہے؟ زکوٰۃ، روزہ، حج، طہارت، عبادت، معاملات کے سارے مسائل تو انہی صحابہ کرام نے بیان فرمائے۔ پھر کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے
کہ صحابہ کرام کی شخصیتوں پر کوئی اعتماد نہ کرے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو حاضرین غور کریں، اگر صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخصیت پر بھی اتہام لگا دیا جائے، تہمت لگا دی جائے، یا بدگمانی میں ان کے متعلق مبتلا اگر ہو جائیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے محروم رہ جائے گے۔ تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں مسائل دین اسلام کے انہی شخصیتوں پر موقوف ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی شخصیتوں اور ان حضرات کی عظمتوں کو مانیں اور ان کے فضائل کو جانیں اور ان کی پاک زندگی کو پڑھیں، سنیں، تاکہ ان کی محبتیں، ان کی عظمتیں ہمارے دلوں میں اور مضبوط ہو جائیں۔ تو دشمنان دین، اعدائے اسلام یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اسلام سے دور ہو جائے، اسی لیے وہ صحابہ کرام کی شخصیتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ تو حاضرین ہمیں سمجھداری کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ بات جاننے سمجھنے کی ہے اور اس پر ہمیں اچھی طرح غور بھی کرنا چاہیے۔ بہرحال حاضرین، ماہ ذوالحجہ کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ میں محرم الحرام آتا ہے۔ بارہا آپ حضرات نے سنا ہے، دیکھا ہے، جانتے ہیں کہ دین اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانی کی تعلیم دیتا ہے، دین اسلام کے سال کا آخری مہینہ بھی قربانی کی تعلیم دیتا ہے۔ ذوالحجہ میں قربانی کی تعلیم ملی، ادھر ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پھر یاد دلاتی ہے کہ اے لوگو، اللہ کی راہ میں اپنا جان، مال، عزت، آبرو سب قربان کر دو۔ اور ابھی یہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ پھر 10 دن کیا گزرتے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پہلی محرم الحرام کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں دوبارہ جھنجھوڑتی ہے، آگاہ کرتی ہے، سمجھاتی ہے کہ اے لوگوں سمجھ جاؤ، اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دینا، اللہ کے نام پر اپنا مال، اپنا آرام، چین، سکون، نیند سب قربان کر دینے کا نام ہی دین ہے، اسلام ہے۔ کامیاب وہی ہو سکتا ہے جو قربانی کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ حاضرین، پہلی محرم میں جب یہ پیام ملا تو ابھی 10ویں محرم کیا آتی ہے؟ 10ویں محرم کیا آتی ہے؟ پھر پیام ہمیں ملتا ہے شہید کربلا، نواسہ رسول، اہل جنت کے سردار حضرت سیدنا سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہمیں آگاہ کرتی ہے، متوجہ کرتی ہے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کی رضا، رب کی خوشنودی پانا چاہتے ہو اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، قبر کی منزل آسانی سے گزار دینا چاہتے ہو اور دنیا بھی بہتر بنانا چاہتے ہو، تو یاد رکھو، قربان ہو جاؤ، قربانی کرو۔ حاضرین، اہل بیت پاک کی ایک ایک شخصیت اور صحابہ کرام کی ایک ایک شخصیت ہم سارے مسلمانوں کو بس یہی تعلیم دیتی ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، دین کے ہو جاؤ، اسلام کے ہو جاؤ۔ چنانچہ آج ہم آپ کی خدمت میں صحابہ کرام کی مقدس عظیم المرتبت شخصیتوں میں سے خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، خلیفہ رسول اللہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک اور آپ کی شان و عظمت بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ آپ کا یوم شہادت ہے۔ حاضرین، صحابہ کرام اور بزرگان دین نے دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں دی، کتنی مشقتیں اٹھائی۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا بار چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی،
کیا یہ کم تھا کہ جب ہجرت کا موقع آیا تو مکہ شریف میں رہنے والے سارے صحابہ کرام اپنی آبائی زمین و جائیدادیں، باغات، کنویں، گھر بار سب چھوڑ کر، بلکہ بعض نے اپنے بال بچوں کو چھوڑا، بعض نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، بعض اپنے والدین سے جدا ہو گئے، تو سب چھوڑ کر مدینہ شریف آئے، صرف اس لیے کہ اللہ نے حکم فرمایا تھا ہجرت کرو۔ تو غور کیجئے، آج اگر ہم پر ایسی کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر ایک اپنا مکان چھوڑنا تو بڑی بات، اسے بیچ کر دوسری جگہ، کوئی نامناسب جگہ جو ہمارے لیے موافق نہیں ہے، وہاں یہ بیچ کر ہم دوسری جگہ زمین لینا گوارا نہیں کرتے دین اسلام کی خاطر، اس لیے کہ ہمارے لیے سہولتیں نہیں ہیں، ہمارے لیے مصیبتیں ہیں، اس کو ہم پیش نظر رکھتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے سب چھوڑ دیا، بیچا نہیں، فروخت نہیں کیا، سب چھوڑ دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، انتہائی بڑی قربانی ہے۔ اللہ کے نبی کے ہر جانثار نے قربانی دی، خواہ ان کی شخصیتیں 1,24,000 صحابہ کرام میں سے ہوں یا پھر اہل بیت اطہار کی معزز شخصیتوں میں سے ہوں، خواہ کوئی بھی ہو، بے مثال انہوں نے قربانیاں دی۔ ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور انہی کے دم پر دین اسلام آج تک باقی ہے، اسلام کی رونق باقی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی، مگر آپ نے ہجرت ایسے نہیں کی جیسے دوسرے اور حضرات نے کی، کیونکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نام آتا ہے، جوانمردی، جانثاری، بہادری، شجاعت، بے پرواہی، یہ سارے منظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ فاروق اعظم کس شخصیت کا نام ہے؟ آپ کا نام بتا رہا ہے کہ وہ فاروق ہیں۔ فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فاروق کا مطلب جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، جو بتا دے، اس کو فاروق کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا لقب فاروق رکھا۔ آپ نے جب اسلام قبول کیا، حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے سے اسلام کو قوت ملی، اور آپ ان مقدس صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جن کے ایمان لانے سے مسلمانوں کا 40 کا عدد پورا ہوا، 40 کا عدد پورا ہوا، اور 40 کا عدد کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب صحابہ کرام کی تعداد 40 ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے اللہ کے پیارے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو مومن آپ کی پیروی کر رہے ہیں وہ سب آپ کے لیے کافی ہیں۔ غور کیجئے، نبی کے لیے اللہ کافی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ کی پیروی کرنے والے مومنین آپ کے لیے کافی ہے۔ پتہ چلا کہ بڑوں کی خدمت میں رہنے والے اگر وہ درجے میں نبی سے کم ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی قدر کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی اہمیت کو لوگوں پر اجاگر کیا جائے۔ 40 کے عدد سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ لیکن یہ آیت جب نازل ہوئی، اس وقت نازل ہوئی جب کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے، تو پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم کا ایمان لانا اسلام کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد کوئی ایمان نہ بھی لاتا تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں تھا، اسلام ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا، کیونکہ فاروق اعظم ایمان لا چکے ہیں، بس یہ بات کافی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حاضرین، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے، اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم بڑے سخت مزاج ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت سخت مزاج ہے، کیونکہ قرآن پاک یہ کہتا ہے اشداء علی الکفار، اے نبی آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے جو ہم
ہم جلیس ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی شاگردی میں ہیں، جانثاروں میں ہیں، ان کی شان، ان کی عظمت بھی بڑی بلند ہے۔ رب نے فرمایا والذین معہ، آپ کے ساتھ رہنے والے جو خلفاء ہیں، ان خلفاء میں جو پہلے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ وہ آپ کے صحابی ہیں۔ حاضرین، قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر ان کے اوصاف کے ساتھ آیا ہے، یعنی ان کے صفات بیان کی گئے، مگر ایک صحابی جن کو قرآن نے صحابی کہا، قرآن پاک نے کہا یہ صحابی ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک اور صحابی کا نام آیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، مگر ان کو صحابی نہیں کہا گیا۔ خیر قرآن صحابی نہ کہے تب بھی سب صحابی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن فضیلت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب قرآن کسی صحابی کو کہے کہ یہ صحابی ہے، وہ صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے اہل سنت کے تمام علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں اگر کوئی کہے نعوذ باللہ صدیق اکبر صحابی نہیں ہے تو وہ کافر ہے، کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ کسی اور کو صحابی نہ کہیں تو گمراہ ہے، لیکن صدیق اکبر کو کوئی صحابی نہ کہے تو کافر ہے۔ تو ایک وصف یہ بیان فرمایا، دوسرا وصف بتایا اشداء علی الکفار، آپ کے ساتھ رہنے والی وہ شخصیت جو کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ پتہ چلا کہ دشمنان دین پر حضرت فاروق اعظم سخت ہیں، ایمان والوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، اور دشمنان دین پر آپ کی سختی بھی اگر ہے تو صرف اس لیے ہے کہ وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے ان کے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ورنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہربانیاں کافروں پر بھی ہیں، مشرکوں پر بھی ہیں، یہودیوں پر بھی ہیں، عیسائیوں پر بھی ہیں، لیکن جب وہ دین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو فاروق اعظم کا غیظ و غضب اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کی حیثیت سے آتے ہیں تو آپ ان پر مہربانی فرماتے ہیں، شفقت کا ہاتھ ان کے سر پہ رکھتے ہیں۔ بہرحال حاضرین، یہ تو ہر انسان کی فطرت ہے۔ دین اسلام، دین مذہب تو بڑی بات ہے، کوئی ہماری شخصیت کے خلاف ہی آ جائے تو ہم مخالف ہو جاتے ہیں، ہمارے والد کے بارے میں بھی کہے تو ہم مخالف ہو جاتے ہیں، ہمارے استاذ کی بھی بد کلامی کریں، ان کے بارے میں بھی کچھ کہے تو ہم مخالف ہو جاتے ہیں، یہ فطرت ہے انسان کی۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی شخصیت یا پھر اپنے گھر بار کی وجہ سے نہیں، دین اسلام کے مخالفوں پر آپ کا مزاج سخت رہا ہے۔ حاضرین کرام، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدت، سختی اور دین اسلام کے لیے گئے بہترین فیصلے اور لوگوں پر سختی کا ذکر آپ نے سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو کچھ حضرت کی مہربانیاں سناتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کتنے بڑے مہربان ہیں، غریبوں پر، لاچاروں پر، مجبوروں پر، بے یار و مددگار لوگوں پر کیسی شفقت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے۔ حاضرین، لکھا جاتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے پاس آپ کے اپنے اہتمام سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، اور آپ اپنا عصا لیے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کون کیا کھا رہا ہے، کس طریقے سے کھا رہا ہے۔ یہ بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ بات مسلم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ میں یا تو عصا ہوتا تھا یا پھر درہ ہوتا تھا، یعنی کوڑا، یا تو آپ کے ہاتھ میں درہ ہوتا تھا یا پھر عصا ہوتا تھا۔ جو کوڑا آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے اس کے متعلق عربی میں ایک محاورہ بن گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کوڑے کے متعلق عربی میں ایک محاورہ بن گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کی تلوار سے زیادہ سخت فاروق اعظم کا کوڑا ہے۔ درۃ عمر احیب من سیف الحجاج، حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محاورہ بھی نقل فرمایا اپنی کتاب مقاصد الاسلام کے 10ویں حصے میں۔ درۃ عمر احیب من سیف الحجاج، حجاج بن یوسف ظالم بادشاہ ہے،
اس کی تلوار کا عالم یہ تھا کہ جس کو چاہے بے وجہ مار دیتا تھا، لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، مگر حضرت فاروق اعظم کے کوڑے سے لوگ اس سے بھی زیادہ ڈرتے تھے، کیونکہ آپ جب سزا دینے پہ آتے ہیں، سزا دینے پہ آتے ہیں تو اپنے بچے کو تک سزا دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو تک سزا دیتے ہیں۔ بڑا طویل واقعہ ہے، میں مختصراً عرض کروں گا کہ آپ دین کی خاطر کتنے سخت ہیں اور غریبوں، لاچاروں اور ناداروں پر کتنے مہربان ہیں، یہ آپ کی مہربانی سمجھنا چاہیے۔ اس لیے آپ کی سختی کا ایک واقعہ بھی آپ سن لیجئے، دور تو بڑے دور کے اور حضرات ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، آپ جب عجم میں گئے اور بڑی بڑی فتوحات ہوئی فاروق اعظم کے دور میں، آپ کو یہ معلوم ہوا حضرت فاروق اعظم کو کہ حضرت خالد بن ولید بڑے اونچے بہترین لباس پہنتے ہیں، اور کوئی اچھے شعر پڑھتا ہے تو آپ اس کو ہزاروں روپے دے دیتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برطرف کرنے کے لیے اپنے ایک خادم کو بھیجا۔ خادم کون تھے؟ آپ کے غلام، حضرت فاروق اعظم کے ایک غلام کو آپ بھیجتے ہیں پیام دے کر کے، یہ امیر المومنین کا پیام ہے، اور یہ فرمایا کہ سب کو جمع کرنا، سب کے سامنے خالد بن ولید کو یہ پیام پڑھ کے سنانا، اکیلے نہیں۔ وہ خیموں میں تھے تو انہیں باہر نکالا گیا۔ خالد بن ولید کون شخصیت ہے؟ سیف اللہ جن کا لقب ہے، اور ملک عجم میں جن کی بہادری کے جھنڈے لہراتے ہیں، اسی عجم میں حضرت فاروق اعظم اپنے غلام کو بھیج کر فیصلہ سناتے ہیں۔ تو باہر نکالا گیا، اعلان کیا گیا کہ خالد بن ولید کی جائیداد کتنی ہے، وہ لباس کیسے پہنتے ہیں، یہ سب تحقیق کی جائے۔ سب تحقیق کیا گیا اور پیام پڑھ کے سنا دیا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ حضرت خالد نے معذرت نہیں چاہی، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا میں نے جو کیا میرا مال ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا اگر وہ معذرت نہ کریں تو انہیں برطرف کر دو۔ تو حضرت خالد بن ولید کو برطرف کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا۔ تو آپ غور کریں، ایسی شخصیت کو بھی معزول کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے، جن کے دم سے عجم میں اسلام پھیلا تھا، صرف اس لیے کہ انہوں نے لباس اچھا پہنا تھا۔ اور ایک جگہ آتا ہے بیت المقدس کی فتح کے وقت میں حضرت فاروق اعظم جب تشریف لے گئے تو وہاں کے جو عمرا صحابہ کرام تھے، عمرو بن عاص اور ایک صحابی ہیں، وہ دو حضرات عجم کے بڑے بہترین لباس جبے پہنے ہوئے شان و شوکت کے ساتھ حاضر ہوئے، اور حضرت فاروق اعظم کے بدن پہ جو لباس تھا اس میں 12 پیوند تھے۔ تو ان کی یہ شان و شوکت اور ان کا بہترین لباس دیکھ کر حضرت فاروق اعظم کو غصہ آیا، زمین پر سواری سے اتر کے ان سے ملنے کے بجائے پتھر اٹھا کر انہیں مارنے لگے۔ آپ غور کیجئے، ایک باپ بھی اپنے بچوں کو سرے عام ایسا کرتا ہے تو کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن صحابہ اکرام گورنر تھے اپنے مقام کے، لیکن وہ سمجھتے تھے خلیفہ ہیں امیر المؤمنین، وہ ہمارے والد سے بڑھ کے ہیں۔ جب ان پہ پتھر پھینکتے ہیں حضرت فاروق اعظم اور یہ فرماتے ہیں کیا ہوا تمہیں کہ عرب کا حلیہ، عرب کا لباس، سادگی کو تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو بعد اب عرض کرتے ہیں کہ حضرت معافی چاہتے ہیں، ہم یہ لباس صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اوپر پہنے ہیں، اور جو موٹا لباس ہم پہلے پہنتے تھے وہ ابھی بھی اندر ہے، کھول کے بتاتے ہیں، وہ موٹا لباس ابھی بھی اندر ہے، اور ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہم نے ہتھیار جانے نہیں دیے، ہم ناز و نعمتوں میں رہ کر ہماری پرانی حیت و کیفیت کو بھلائے نہیں ہیں، تو یہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنا ہے، کیونکہ ایسے لباس سے لوگ یہاں پر شان و شوکت والا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے ایسا پہنا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر بات ایسی ہے تو آؤ اب گلے ملتے ہیں۔ ایسے ڈانٹنے والے حضرت فاروق اعظم، جبکہ وہ عجم میں تھے، ان کا اپنا مقام تھا، وہ چاہے تو اعلان کر سکتے تھے کہ یہ میرا ملک ہے، میں جو چاہے کر لوں، ہم آپ سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، ہم آپ کی خلافت کو نہیں مانتے، لیکن نہیں کہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے حضرت فاروق اعظم ہمارے باپ سے بڑھ کر، ہمارے والد سے بڑھ کے، اسی لیے ان کے پتھر بھی کھاتے تھے، ان کے تھپڑ بھی کھاتے تھے، ان کے کوڑے بھی کھاتے تھے۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے شہزادے کے بارے میں آیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
آپ کو معلوم ہوا کہ ان کے شہزادے نے شراب پی ہے، یہ جھوٹا الزام تھا، شراب نہیں پیے تھے۔ یہ بات حضرت فاروق اعظم کو پہنچی تو آپ اپنے ایک خادم کو بھیجے مصر اور فرمایا کہ میری طرف سے اعلان کرا دو کہ ان کو 60 کوڑے مارے جائیں، شراب پینے کی حد جو ہوتی ہے ان پر مارے جائے۔ تو وہ شہزادے بھی ایسے شہزادے سر جھکا کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، اور ایک غلام آتا ہے آپ کو سزا دے کر چلے جاتا ہے۔ حاضرین، اور ایک جگہ تو آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے خود انہیں کوڑے مارے، جتنی حد تھی مارنے کی اس سے بڑھ کے مارے، اتنا مارے کہ اس درد سے تکلیف سے ان کے شہزادے دنیا سے چل بسے۔ درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ روکتے ہیں اور فرماتے ہیں امیر المؤمنین کیا اپنے بچے کو مار دو گے؟ تو فرماتے ہیں ہاں، میں اپنے بچے کو دنیا ہی میں سزا دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ آخرت میں بری ہو جائے۔ تو حاضرین، ایسی سختی دین اسلام کی خاطر، وہ فاروق اعظم کا اب حال دیکھیے، کتنے مہربان، کتنے نرم دل ہے، حق کی خاطر سختی فرماتے تھے، اور جب مہربانی کی بات آتی ہے تو موم سے زیادہ نرم ہو جاتے تھے۔ تو آپ اپنے گھر کے پاس اپنے خط سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے، ہاتھ میں آپ کے عصا تھا، اسے لے کر گھوم رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا، ایک صحابی تھے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ گزرتے گزرتے فرمایا کہ اے شخص سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا میرا سیدھا ہاتھ مصروف ہے، میرا سیدھا ہاتھ کام میں ہے۔ آپ نظر انداز کر دیے، کھانے کا وقت ہے، کیوں خواہ کے ڈانٹیں، چلے گئے۔ پھر دوبارہ آئے تو دیکھا کہ پھر ویسے ہی بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ پھر فرمایا اے شخص سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ انہوں نے کہا میرا سیدھا ہاتھ کام میں ہے، مصروف ہے، چلے گئے آپ۔ پھر آئے، دیکھا وہی بات تھی۔ تیسری بار جب انہوں نے کہا کہ میرا سیدھا ہاتھ کام میں ہے تو آپ بیٹھ گئے اور فرمایا آخر بتاؤ تو صحیح تمہارا سیدھا ہاتھ کس کام میں ہے جو بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ آج کل ہمارے پاس فیشن ہے، ایک باپ اپنے بچے کو ایسی تربیت نہیں دیتا، بچے کھڑے کھڑے کھا لیتے ہیں، چلتے پھرتے کھا لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا چاہے کھاؤ، کیونکہ ہمارے پاس تربیت کا مطلب کھلانا پلانا، کپڑے پہنانا، پڑھانا، بس اتنا ہی۔ انسان بنانا ہمارے پاس تربیت نہیں کہتے، مسلمان بنانا چاہیے اپنے بچوں کو۔ حضرت فاروق اعظم بیٹھ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آخر بتاؤ تو صحیح تمہارا ہاتھ کس کام میں مصروف ہے؟ وہ جناب اپنا جو اوڑے ہوئے تھے وہ ہٹا کر بتاتے ہیں میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، جنگ موتا میں میرا یہ ہاتھ سیدھا ہاتھ کٹ گیا تھا جس کی وجہ سے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان سے ہمدردی سے محبت سے بات کرتے ہیں، تمہارا ہاتھ کٹا ہوا ہے، پھر تمہارے کپڑے کون دھوتے ہیں؟ تمہیں کون نہلاتا ہے؟ کس مصیبت سے تم زندگی گزار رہے ہو؟ یہ فرما کر اپنے خادم کو حکم دیتے ہیں فوراً 2 اونٹنیاں لاؤ اور جتنا سامان کھانے پینے وغیرہ کا موجود ہے سب 2 اونٹنیوں پر لاد کر لاؤ۔ تو ان کے کھانے پینے کا سب بندوبست کر دیتے ہیں اور ایک اپنے غلام کو بھی حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے کھانے پینے کا خرچ ہے، یہ تمہارے لیے سواری ہے، تم جہاں چاہے آسانی سے جا آ سکو، اور یہ غلام تمہاری خدمت کے لیے۔ اپنے خرچ سے حضرت ان کو یہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مہربانی کی جب بات آتی ہے تو حضرت فاروق اعظم ایسی مہربانی فرماتے ہیں، اور کیوں؟ اس کی وجہ بھی ہے، مہربانی بھی اس لیے کہ انہوں نے دین کی خاطر، اللہ رسول کی خاطر اپنا ہاتھ کٹایا تھا، تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور حاضرین، یہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ آپ کسی بازار سے گزر رہے تھے، وہاں پہ ایک خاتون آئی، نوجوان عورت تھی، عرض کرنے لگی حضرت آپ امیر المؤمنین ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، میرے بچے ہیں، اور بچے اس حالت میں ہیں کہ ان کے پاس کھلانے پلانے کے لیے میرے پاس ایک بکری کا پایا تک نہیں ہے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھوک کی حالت میں وہ مر نہ جائیں۔ اس کے بعد وہ خاتون کہتی ہے کہ میرے والد محترم جن کا نام حضرت خفاف بن ایما الغفاری ہے، تو میرے والد محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے اور صلح حدیبیہ کے وقت میں بھی آپ موجود تھے۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ آؤ. اپنے گھر لے جاتے ہیں. 2 اونٹنیاں لیتی ہیں. اونٹنیوں پر سامان لاتے ہیں جس میں آٹا، گھی اور چربی، ہر قسم کی چیزیں ڈال دیتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء. اور وہ 2 اونٹنیوں پر 2 جو تھیلے تھے، ان تھیلوں کے درمیان میں رقم اور کپڑے بھی رکھ دیتے ہیں. اور اس خاتون سے فرماتے ہیں اس کی رسی تھامو اور چلے جاؤ، انشاءاللہ یہ غذا، یہ غلہ ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کچھ اور بھیج دے گا. یعنی انتظام آپ خود کریں گے، یہ بتاتے ہیں. کسی غریب لاچار کو دیکھتے تو اتنا دیتے کہ ہر طرح کی ضرورت اس کی آپ پوری فرمایا کرتے. تو کسی صاحب نے عرض کیا حضرت ایک عورت کو آپ نے بہت دے دیا. تو ان سے فرماتے ہیں تیرا بھلا ہو اے انسان. عربی میں تیرا بھلا ہو بولنے کے لیے یہ جملہ بولا کرتے تھے، تیری ماں تجھ پہ روئے، تیری ماں تجھ پر روئے، یہ عربی میں کہتے تھے. لیکن اس کا ترجمہ اور مفہوم ہوتا ہے یہ دعائیہ لفظ ہے، ہماری زبان میں نہیں ہے مگر عربی میں دعا کا لفظ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری عمر دراز ہو. ماں روئے کا کیا مطلب ماں تیری تجھ پر بہت دیر کے بعد روئے. کیا مطلب ہے؟ تو ماں کی زندگی میں جلدی فوت نہ ہو، تو بھی دراز عمر تک رہے اور تیری ماں تیرے بعد میں دنیا سے جائے، تیری ماں کے انتقال کا غم تجھے نہ ہو، مراد یہ ہے. تو دعائیہ کلمہ عربی میں ایسے ہی الفاظ ہوتے ہیں، لفظ ایک ہوتا ہے اس میں 1000 معنی ہوتے ہیں. خیر تو آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، سیدھا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں یہ میں نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ کم ہے. جب اس عورت نے اپنے باپ کا ذکر کیا تو مجھے وہ سارا منظر یاد آیا جو جنگوں میں ان کے والد اور ان کے بھائی دونوں لڑا کرتے تھے. وہ رات بھر دن بھر لڑتے تھے، جب جنگ ختم ہوتی تو ہم اپنے ہاتھوں سے ان کے حصے انہیں دیا کرتے تھے، مال غنیمت کا جو حصہ ہوتا ہے ان کو دیا کرتے تھے. وہ سارا منظر مجھے یاد آیا. اور یہ بیچاری شوہر بھی اس کا موجود نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے اور اس کا بھائی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے مجھے مہربانی سے یاد آئی. حاضرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین ہے. ایک عام انسان، ایک عام عورت بھی بازار میں مل کے پوچھتی ہے تو اس کے اس طرح غم کا مداوع فرماتے ہیں، اس کے لیے انتظام فرماتے ہیں. یہ خلفائے راشدین کی شان و عظمت ہے، خواہ وہ حضرت صدیق اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں. حاضرین، ان کی پاک زندگیاں ہمیں سبق دے رہی ہے کہ جہاں تک ہماری طاقت ہے، جہاں تک ہم اصلاح کر سکتے ہیں، جہاں تک ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے کر لیں. اسی طرح حاضرین، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات اور یہاں کے بزرگ کے متعلق میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا، وہ یاد رہی اگر تو وہ ایک بات عرض کروں گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ رات کے وقت میں گشت کے لیے نکلتے تھے. آج لوگ گشت کرتے ہیں ہیلی کاپٹر میں، پلین میں، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گلی کوچوں میں گشت کرتے تھے. گھر گھر جاتے تھے، آواز سنتے تھے، دیکھتے تھے کون غلط کر رہا ہے، کون صحیح کر رہا ہے، کس کے گھر میں کیا مجبوری ہے. یہ گشت کے درمیان میں ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت گھر میں موجود ہے اور اس کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے دستک دی. آپ کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی خادم رہتے تھے، اکیلے تشریف نہیں لے جاتے تھے، کیونکہ اجنبی عورتوں سے اکیلے میں ملنا حرام ہے. اجنبی عورتوں سے اکیلے میں ملاقات کرنا حرام ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کوئی مرد کسی اجنبی عورت سے ملتا ہے، چاہے وہ اکیلے میں خود ملے یا چیٹنگ کرے یا فون کرے یا خط لکھے، سب اسی میں شامل ہے. فتنہ ہے، فتنہ، اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال آپ اپنے ساتھ کسی خادم کو رکھتے تھے. دروازے پہ دستک دی، پکارا اور فرمایا کیوں بچے اتنی رات میں رو رہے ہیں؟ تو وہ خاتون عرض کرتی ہیں کہ حضرت میرے بچے گھر میں موجود ہیں اور ان کو کھانے کے لیے صبح سے شام تک کچھ نہیں ہے. آخر میں مجھے ایک تدبیر سمجھ میں آئی تو میں نے چولہے پہ ایک ہانڈی چڑھا دی، اس میں پانی ڈال دیا. اب بچوں کو تسلی دے رہی ہوں کہ دیکھو یہ پک رہا ہے. حضرت فاروق اعظم فوراً روتے ہیں اور فرماتے ہیں عمر تو ہلاک ہو گیا، عمر تو ہلاک ہو گیا کہ تیری خلافت کے دور میں ایک گھر میں بچے رات میں بھوک سے بلک رہے ہیں. کیا حضرت فاروق اعظم پہ واقعی فرض تھا کہ ہر گھر کی نگرانی کریں؟ نہیں، یہ نگرانی انہوں نے اپنے اوپر فرض کر لی تھی، یہ نگرانی انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لی تھی، اور اسی کو خلافت کہتے ہیں.
اس لیے حاضرین کسی خلیفہ نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے خلیفہ بناؤ، تو کبھی کسی خلیفہ نے نہیں کہا تم میری تائید کرو مجھے خلیفہ بناؤ۔ لوگ زبردستی خلیفہ بنائے تو بھی ہر خلیفہ نے خطبہ یہی دیا، اے لوگوں میں اس کا اہل نہیں ہوں، اگر مجھ سے خطا ہو جائے تو تم میری اصلاح کرنا، میری کمر اگر جھک جائے تو تم سیدھی کرنا۔ پڑھی آپ خلفائے راشدین کے خطبے، جب ان کو خلافت کا منصب دیا گیا کھڑے ہو کر پہلے یہی جملہ بولتے۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے خلافت، دنیا کی دولت نہیں تھی جس کو وہ حاصل کرنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو دور رہنا چاہتے تھے۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، پھر اپنے گھر گئے اور ایک تھیلے میں آٹا، گھی اور بہت ساری پکوان کی چیزیں اور چربی بھی ڈالی۔ اکثر آپ کو ذکر ملتا ہے قدیم زمانے میں کہ چربی رہا کرتی تھی۔ چربی کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم رواز کہتے ہیں، رواز ہو یا چربی ہو۔ حاضرین آج بھی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ بڑی دعوتیں اگر کرتے ہیں شادی وغیرہ میں تو گوشت نہیں ڈال سکتے، استطاعت نہیں ہوتی، تو دالچے میں یا سالن میں چربی ڈالتے ہیں۔ ایسا پکوان ہوتا ہے آج بھی، بعض چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں، گاؤں ہیں، وہاں پر آج بھی ہوتا ہے، دکن کے اپنے علاقے میں۔ تو یہ کیا ہے، اس میں سالن میں لذت لانے کے لیے، چکناہٹ لانے کے لیے یہ ڈالا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایسے پرانے لوگوں کے پاس چربی رہا کرتی تھی، کیونکہ وہ سڑتی گلتی نہیں، اس لیے چند دنوں تک رکھتے بھی تھے۔ بہرحال وہ سب چیزیں لے کر حضرت فاروق اعظم اس عورت کے گھر آئے اور فرمایا تھوڑی دیر کے لیے تم علیحدہ کمرے میں چلے جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ہانڈی، اس کا چولہا بجھ چکا تھا، تو آپ اس میں چربی، آٹا، گھی وغیرہ ڈال کر پکوان کرتے ہیں۔ فاروق اعظم آج ہم اپنے گھر میں، ہمارے گھر کی عورتیں، ماں، بہن، بیوی اگر بیمار بھی ہو جائیں، کبھی ہم چولہے میں نہیں جاتے، برتن کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں باہر سے منگا لیں گے بھائی پارسل، کیا پریشانی، عزت گئی سمجھتے ہیں۔ فاروق اعظم اپنے گھر کا ہی نہیں، اپنی رعایا کے ایک خاتون کے گھر کا بھی کھانا پکا رہے۔ یہ امیر المومنین ہے، بادشاہ وقت ہے، خلیفہ ہیں اللہ کے نبی کے۔ حاضرین خلافت کرنا ہے، سرداری کرنا ہے تو ایسی کی جائے، اس کو سرداری کہتے ہیں، خدمت دراصل ہوتی ہے۔ تو وہ صحابی جو آپ کے پیچھے تھے، حضرت اسلم، جو حضرت فاروق اعظم کے غلام بھی تھے، آپ کے ساتھ بھی رہا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم جھک کے چولہے میں پھونک رہے تھے، اتنا پھونکے کہ ان کا دم پھولنے لگا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی بہت بڑی تھی، داڑھی کے پیچھے سے دھواں محسوس ہوا، تب آپ اٹھ گئے، یعنی میں نے داڑھی کے پیچھے سے دھواں دیکھا، اتنا جھک گئے تھے چولہے کے پاس۔ جب اچھی طرح پکا تو خود اپنے ہاتھوں سے سب کے برتنوں میں ڈالے، سب کو کھلائے، اور اس کے بعد آپ نے معافی مانگ کر اپنے گھر واپس آئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور خلافت ہے۔ اگر مسلمان دنیا میں خوشحالی چاہتے ہیں، ایسے لیڈر کو چننا چاہیے۔ ایسے تو نہیں آ سکتے، مگر اوصاف تو ہونا چاہیے، کوشش تو ہونی چاہیے۔ تو یہ سبق ہم کو دیا جا رہا ہے، اگر ہم سردار ہیں کسی مقام کے، اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی ہے، ہم کسی کی نگرانی کرتے ہیں تو نگرانی ایسی کریں کہ کسی عام آدمی کو بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں حاضرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج کل لوگ بہانے بنا کے اور شراب کے نام بدل کے شراب پی رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس کی بڑی لت لگی ہوئی ہے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جم کو جاتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں۔ اب وہاں کوئی ٹیڑھے دماغ کا آدمی مشورہ دیتا ہے، ارے میاں وہ فلاں پینا، یہ پینا، ایسا پیے تو ایسے موٹے ہوتے، ویسے پیے تو ایسے موٹے ہوتے۔ کتنے بھی موٹے ہو جاؤ، خبر میں گئے تو دبلے چھوتے، کوئی موٹے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، موٹاپے کا فائدہ، طاقت کا فائدہ کسی غریب کے کام آئے تو فائدہ ہے۔ کسی غریب پر ہاتھ اٹھتا ہے تو پھر یہ موٹاپا کیڑے کھا لیں گے، ہل نہیں سکیں گے، معمولی سے کیڑے خبر میں کھا لیں گے مگر ہل نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال لوگ عجیب چیزوں میں مبتلا ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی کچھ نام دے کے پی رہا ہے، عجیب نام ہے، استغفر اللہ، مسجد میں نام بھی لینا نہیں چاہتا، اللہ معاف کرے ہمیں، لیکن پی رہے ہیں لوگ۔ حاضرین، ہمارے دکن میں ایک بڑی شخصیت گزری ہے، حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ، مزار مبارک حضرت کا گھڑواڑی شریف میں۔ گھڑواڑی کا نام لیتے ہم سب سمجھ گئے ہوں گے ماشاءاللہ،
کیونکہ اکثر لوگ حضرت کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. اللہ والوں کے پاس حاضری دینا چاہیے, سجدے نہیں کرنا چاہیے, سجدے نہیں کرنا چاہیے, حاضری دینا چاہیے. حاضر ہو کر تلاوت کریں, قرآن پڑھیں, کچھ گزارشیں کریں, ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یقیناً نعمتیں ملتی ہیں بزرگوں کے دربار سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. حضرت اپنے شہزادوں کو اکثر یہ تاکید فرماتے تھے کہ بیٹا شراب تو شراب ہے اور سیندھی تو سیندھی ہے, سیندھی کے جھاڑ کی لکڑی بھی مت پکڑنا, سیندھی کے جھاڑ کی چھڑی بھی مت پکڑنا. یہ تاکید فرماتے تھے حضرت اپنے شہزادوں کو. آپ دیکھیے کتنا بچاتے تھے, یعنی جو راستہ غلط راستے تک لے جاتا ہے اسی سے بچانا. وہ غلطی میں پڑنے کے بعد ہاتھ پیر مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. اتفاق ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے ایک شہزادے حضرت سید مہتاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار کسی مقام پر گئے تھے. وہاں پر آپ کا گھوڑا بدک گیا, کچھ نہیں کر پائے, سنبھال نہیں سکے. تو سیندھی کے درخت تھے, وہاں سے آپ ایک چھڑی توڑ لیے, کوئی اور صورت نہیں تھی. تو اس چھڑی سے آپ کے گھوڑے کو مار کر اس کو اپنے قابو میں لا لیے, لیکن بھول گئے اور وہی سیندھی کی چھڑی لے کر حضرت کی خدمت میں آ گئے. آپ کا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, مگر ایک ضرورت تھی, کوئی اور چیز بھی نہیں تھی, ایسا کیا. تو اس وقت حضرت اسماعیل قادری رحمۃ اللہ علیہ گھڑواڑی شریف کے حضرت اپنے گھر کی ایک دیوار بنا رہے تھے. دیوار کی خاطر بنیاد کے لیے گڑھا کھودے تھے. بچے کو اس حالت میں دیکھے غضب میں آ گئے, غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ میں بچپن سے تاکید کرتا ہوں کہ سیندھی کی چھڑی بھی نہ لینا, اور تم وہ چھڑی پکڑ کے میرے سامنے آ گئے, میں تم سے ناراض ہوں. تو انہوں نے باداب عرض کیا, وجہ نے بیان کی, عذر نے پیش کیا, نہ میں ایسا کرنا چاہتا تھا, یہ بڑوں کا طریقہ ہے, اور بڑوں کی خدمت میں اپنا عذر نہیں پیش کرتے, خاموشی اختیار کرتے ہیں, اس کو ادب کہتے ہیں. آج کل ویسا نہیں رہا, آج کل تو زبان لڑاتے ہیں, میری غلطی نہیں ہے, خود آپ غلط سمجھ لیے بولتے. لیکن ادب دیکھیے, ادب سے پھینک دیتے ہیں اور ادب سے عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ کیا حکم دیتے ہیں, جو حکم دیں گے میں کروں گا, ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. تو حضرت چونکہ غصے میں تھے, جلال میں تھے, کہیں میرے بچوں کا ان کی تربیت غلط نہ ہو جائے, ان کا راستہ غلط نہ ہو جائے, غصے میں تھے, اس لیے فرما دیا تمہاری سزا یہی ہے کہ یہ گڑھا جو دیوار کے لیے بنایا گیا ہے تم اس میں سو جاؤ. وہ فوراً گڑھے میں اتر جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں. ادھر لیٹتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ روح اٹھا لیتا ہے, روح قبض فرما لیتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے حضرت اتنی سختی کیوں کی ہے. حضرت نے کوئی سختی نہیں کی, حضرت بھی جانتے تھے ان کا وصال یہی ہونے والا ہے, ان کا وصال یہی ہونے والا ہے. حضرت بھی جانتے تھے, پہلے سے تیار کر دیے, بس اتنی ہی بات ہے. یہ کوئی سختی کی بات نہیں ہے, تربیت بھی ہے, دوسرے بچوں کے لیے تربیت ہے کہ حرام کام تو حرام ہے, حرام تک لے جانے والے راستے پر چلنے سے بھی ہمارے والد اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بچے کی جدائی گوارا کریں گے, شریعت سے بچوں کا ہٹنا کبھی گوارا نہیں ہے. اللہ والے ہم کو یہ سبق دیتے ہیں. وہیں ان کا مزار بنایا گیا. آج بھی دیوار میں حضرت کا مزار موجود ہے, آدھی دیوار ہے, آدھا مزار شریف ہے حضرت کے شہزادے کا. تو بہرحال حاضرین, اللہ والے ہماری تربیت اپنی اولاد کے ذریعے اس طرح فرما رہے ہیں. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, ان کے نام لیتے ہیں, تو ان کے کام پر بھی تو عمل کیجئے, ان کے منشے پر بھی تو عمل کیجئے. وہ کس طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, ہم بھی ایسے ہی اپنی اولاد کی تاکید کے ساتھ تربیت کریں کہ وہ شریعت کے راستے سے ہٹ نہ پائیں. بہرحال یہ مختصر سی چند باتیں ان بزرگوں کے متعلق تھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, نعمتوں سے سرفراز فرمائے, ان بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے, ان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.